آپ کی تسلی نہیں ہو رہی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سہولت کاری ہو رہی ہے خان صاحب کے ساتھ. وہ کیا کیا جائے جس سے آپ یہ محسوس کریں کہ لیں جی انصاف ہو گیا؟ لیول پلینگ فیلڈ تب ہوگا کہ جو کچھ 18 میں 2018 میں ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ ہو. یہ تو خیر میں مزاح کہہ رہا ہوں. لیول پلینگ فیلڈ تو اللہ نہ کرے کہ جو ہمارے ساتھ کیا ہے تو ان کے ساتھ ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں لاڈلا پن کیسے ہے. ہمارے خلاف مقدمے سپریم کورٹ نے کرائے تھے, عمران خان کے خلاف تو نہیں کرائے. ہماری بیل ہوتی تھی 2.5 سال بعد, ان کی ہو جاتی ہے 2.5 ہفتے کے بعد. ہمارے ریمانڈ ہوتے تھے 84 دن, ان کے ہوتے ہیں 84 گھنٹے. ہمارے بندوں کو رکھا گیا تھا موت کی چکیوں میں, ان کو رکھا گیا ہے 5 کمرے دیے گئے ہیں, باتھ روم بنائے گئے ہیں, ٹائلیں لگائی گئی ہیں, سکرینیں دی گئی ہیں, گھر کے کھانے دیے جاتے ہیں. عدالتوں میں ہمیں تو کوئی 3 سال بعد سپریم کورٹ میں ہماری بیل کی باری آتی تھی, ان کی ہو جاتی ہے چند دنوں میں, ہیرنگ آ جاتی ہے, آج فائل کرتے ہیں کل لگ جاتی ہیں. تو لاڈلا پانی تو اور کیا ہے. مریم بی بی گرفتار, ابھی گرفتار, یا عظمیٰ بی بی تو گرفتار نہیں ہے, وہ تو پولیٹیکل کمپین چلا رہی ہے. بشرا بی بی 15 کیس ہیں, وہ کمپین چلا رہی ہے. تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے ویسے شور مچاتے ہیں. سپریم کورٹ میں گئے, معلوم ہوا کہ 76% کاغذات ان کے قبول ہیں. کورٹ پوچھتی ہے کہ یار الزام کہاں سے ہیں, سوشل میڈیا سے لیے ہیں. جی باقی یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے, وکیل کہتا ہے ہم نے فیکٹ سوشل میڈیا سے لیے ہیں. بھائی تبھی الیکشن نہیں مانتے, پہلے بھی ابھی بھی انہوں نے ہارنا ہے نہیں. اس کے لیے یہ واویلا شور یہ ان کی مزاج کا حصہ ہے. اللہ کرے یہ چھوڑیں, جمہوری رویہ اختیار کریں, ہمیں بھی قبول کریں, ہم بھی ان کو قبول کریں, ملک آگے بڑھے. بس یہ میری گزارش ہے. ظفر اللہ صاحب یہ فرمائیے سر, ایک سمپل سا سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ برا ہوا ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک دوسرے کے ساتھ برا نہیں ہوگا میرے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑے گی. تو سر اس سے تو ایک ویشیس سرکل ہے جس کے اندر گھومتا رہے گا پورا ملک. میں بالکل یہ نہیں چاہتا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے گالم گلوچ کر کے سیکھ لیا, چارٹر ڈیموکریسی بنایا. اگلی جو گورنمنٹ آئی, زرداری صاحب, گیلانی صاحب, پراجادہ پرویز کی, میاں نواز شریف کی, شاہد خاقان نے, ہم نے کسی کے خلاف کوئی وکٹمائزیشن نہیں کی. ایک اچھی روایت بن گئی تھی. ملک کو نظر لگی یہ کیا سازش کی گئی, ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا مسیحا بنا کے, وہ سامری کا بت نکلا, اس نے ہر ایک کو پکڑا مارا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اپنی بات بری لگتی ہے, میرا دفتر کتابیں اٹھا کے لا کی باہر پھینک دی گئیں, میرے بچوں کو ملک سے جانا پڑا. میرے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا کسی کے ساتھ نہیں کیا. عمران خان کے تو 11 سال میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کیا تھا, اب ان کو بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ میں ایک ایک کا بتا سکتا ہوں. حمزہ 2.5 سال رہا ہے, شہباز شریف 2.25 سال رہا ہے, حنیف عباسی کے اوپر آپ نے قتل کی وہ ہیروئن ڈالی ہوئی تھی. راجہ آپ نے ہمارے رانا ثناء اللہ کے اوپر 9 کلو جھوٹے قرآن اٹھاتے تھے اور کہتا جی کیبنٹ میں فیصلہ ہوئے. رہنے دیں ان باتوں کو. لیکن میں آج بھی کہتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے نا, اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ہو, اس کا 10% بھی نہیں ہو رہا ہو, یہ چیخیں اور رو رہے ہیں. بھائی ہمت پکڑیں. آپ نے فوج پہ حملہ کیا, آپ نے شہیدوں پہ حملہ کیا, آپ نے جہازوں پہ, ایم عالم کا جہاز, ایم عالم میرا ہیرو تھا بچپن میں. میں اسلام آباد جب پڑھنے آیا تو میں سب سے پہلے اس سے ملنے گیا. آج بھی میں اس کو سوچتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ نے میاں والی میں اس کے جہاز کو بھی آگ لگا دی. اگر یہ آگ سندھی لگاتے, یہ آگ پٹھان لگاتے, یہ آگ بلوچی لگاتے, میں دیکھتا کیا کرتے. ہماری پارٹی نے کچھ نہیں کیا جیسے آپ نے کہا, اور آپ نے ہمارے ساتھ یہ حشر ہوا. انہوں نے تو آگ لگائی, جی ایچ کیو پہ آگ لگائی, جنرلوں کی وردیوں کو انہوں نے لٹکایا. ان کے ساتھ تو سارے ادارے مہربانی اور پیار کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں. میں بالکل عدالتوں کو گلہ نہیں کرتا, ان کو دینا چاہیے. میرا گلہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں ملا, اور ہم نے چیخے نہیں, ہم روئے نہیں ہیں. آج بھی میں ان سے کہتا ہوں فیصلہ کر لیں کہ انقلاب لا کی چیف گویرا ٹرافس کی بننا ہے. یہ سارے وہ بھاگ گئے. یہ جمہوری طاقت رکھنا ہے, جمہوری طاقت بنے, سیاست کو مانے, ہمیں بھی مانے. ہم ان سے کہتے رہے, ہم سے بات کریں, آگے بڑھے. لیکن خان صاحب کے دماغ میں کوئی فاشسٹ کا ایک ماڈل ہے, وہ مسیحا بنے ہوئے ہیں. ان کا انجام خوارج کے ساتھ سے لے کر اساسن سے لے کر طالبان سے لے کر ایک ہی ہوا ہے.
جو آدمی وائلنس کا راستہ اختیار کرے گا، گالا گلوچ کا راستہ اختیار کرے گا، اس کا انجام کنویں میں گر کے تاریخ میں تباہ ہونا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ سبق سیکھیں۔ وہ بڑی پارٹی ہے، اچھے لوگ ہیں، ان میں اچھے لوگ ہیں، تبدیلی کی خواہش مند کچھ لوگ تھے، نوجوان تھے، کچھ ڈس انفرنچائز لوگ تھے۔ اللہ کرے کہ وہ سیاسی دھارے میں آئیں، اور ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں الیکشن کمیشن والوں کو، ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے۔ میری خواہش یہ ہے، میری دعا یہ ہے اگر ہمارے پاس ہوا ان کے ساتھ نہ ہو۔ ہونا چاہیے بیرسٹر صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے، ظاہر نہیں ہونا چاہیے، آگے بڑھنا ہے تو بالکل نہیں ہونا چیزوں کو چاہیے، پیچھے چھوڑنا پڑے گا ہمیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، لیکن ان کو بھی احساس کرنا چاہیے نا۔ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں تو مسلسل آپ کا کیس ہے، ظاہر کل بھی شاید اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ آج شہریار افریدی صاحب کے کاغذات درست ہو گئے ہیں، ان کو الاؤ کر دیا گیا ہے الیکشن لڑنے کی، جبکہ وہ زیر زمین چھپے ہوئے ہیں۔ شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں ان کے کاغذات آج ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں اپیل میں جا کے۔ عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہے، یہ خواجہ آصف صاحب کے لیے تو بڑی بری خبر ہے، این اے 71 سے ان کو بھی الاؤ کر دیا گیا، وہ بھی اب الیکشن لڑیں گے۔ ایون شیر افضل مروت صاحب کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں، تو اور لیول پلینگ فیلڈ کیا چاہیے آپ کو؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ میں ایک مطلب میں تھوڑا سا جا کے اسٹیٹسٹکس دیکھوں گا کہ اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیٹس سے کسی نے پاکستان تحریک انصاف کے اگر 2400 لوگ تھے تو 2200 تو پی ایم ایل این کے بھی تھے، اور تقریباً 1500 کے قریب تو پیپلز پارٹی کے بھی تھے۔ اب میں دیکھوں گا کہ ان کے کتنے پرسنٹیج پیپرز آر اوز نے ریجیکٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی پرسنٹیج ہارڈلی ڈبل فگر میں ہے، ہارڈلی ڈبل فگر۔ صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کاغذات ٹھیک طریقے سے نہیں فل کریں گے تو بھی منسوخ ہوں گے۔ اس طرح ہے کہ میں ہر دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ میں کروں گا کہ کس ایک جج صاحب کے پاس یہ ٹریبونل میں ایک کیس گیا، 2 لوگوں کا کیس گیا، انہوں نے کہا کہ اچھا ان کا بھی ہوا ہے ان کا بھی، اچھا اس کے اوپر جو اعتراض تھا وہ ایک ہی تھا، تو انہوں نے لائر سے پوچھا کہ بھئی یہ جو اعتراض ہے کیا ایک ہی آر او نے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی، 2 مختلف آر اوز نے 2 مختلف جگہوں پہ کیا۔ تو انہوں نے کہا ان کے جو اعتراضات ہیں ان کے آپس میں فل سٹاپ کومے کا بھی ڈفرنس وہ لینگویج ایک ہی تھی، ٹھیک نہیں، لینگویج نہیں، اس میں کوما اینڈ فل سٹاپ کا بھی ڈفرنس نہیں تھا۔ فیصلہ ایک ہی پرنٹر سے نکالا، ایک ہی پرنٹر سے نہیں، پرنٹر سے بھی نکالا، ایک ہی فیصلہ نکالا، ایک ہی نے لکھا تھا فیصلہ، یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک ہی سب چیزیں تھیں۔ جب اس قسم کی چیزیں ایک مثال سے آپ کا خیال یہ ہے کہ پورا دیکھیں اس طرح ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ایون آر اوز نے خود بھی کمپلین کی ہیں۔ اچھا اس میں جس طریقے سے آج سے پہلے کیا کسی اور کے لوگوں کو 3 ایمپوز کے تحت اٹھائے گئے یا ان کے پیپرز ڈیورنگ الیکشن جب الیکشن کے دوران، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، ایک منٹ ہے ابھی دیکھتے جائیں آپ، اس کے علاوہ ان سے پیپرز چھین رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پروپوزر اینڈ سیکنڈرز کو وہ کر رہے ہیں۔ وہ سب بڑی مرتبہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، اب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاؤں پہ پہلی مرتبہ چوٹ لگی ہے، دیکھیں نا اس وجہ سے آپ کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، سر باقی لوگوں سے بڑا ظلم ہوا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہوا ہوگا ظلم، اور اگر جس نے بھی کیا ہے، مطلب جس نے بھی کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ اب اگر جب دیکھیں آج بھی آپ کے کسی ایم این اے پہ 20 کلو ہیروئن نہیں پڑی یا 15 کلو۔ اچھا یہ جو رانا ثناء اللہ کے اوپر کیس تھا نا، یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ کیا جنہوں نے وہ آپ کی گورنمنٹ ہے، منسٹر صاحب مانے ہوئے، منسٹر صاحب کے جنہوں نے وہ ایکچوئل پریس کانفرنس کی تھی، منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا نا، ان لوگوں نے جو اے این ایف والے تھے انہوں نے کیا تھا۔ لیکن میں ایک سوال، پولیس پہ ڈال دیا، یہ گورنمنٹ بھی پولیس پہ ڈالتی ہے، کلمہ بالکل انہوں نے غلط، مطلب انہوں نے پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا جو مجھے شواہد دیے گئے اس بیسس پہ، لیکن ویڈیو بھی ہے آج تک نہیں نکلی۔ میں یہ جو اکثر بات کرتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑا ظلم ہو گیا تھا، اور جب میاں صاحب چلے گئے تھے تو میں ان کو ایک یاد دلانا چاہتا ہوں، جب میاں صاحب ادھر تھے نا تو پاکستان کی جی ڈی پی 4.5 یا ہارڈلی 4.8 تھی۔ 5.8 ایک منٹ ہولڈ آن، میں میاں صاحب چلے گئے تھے 2017 میں، 2017 سے 18 میں جی ڈی پی چلی گئی تھی، اس میں وہ پورے 1.5 سال بعد جی ڈی پی گئی تھی 6 پہ، تو میاں صاحب کے ٹائم پہ جو ان کا جب ہوا تھا تو اس وقت یہ ہوا تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اور اصل جو غلطی ہوئی تھی نا، اصل غلطی جو میاں صاحب کے ساتھ جو ہم لوگ کا وہ یہ ہے کہ آپ 4 ہفتوں کا ایک سٹامپ دے کے، سٹامپ کا مطلب یہ میں آپ کو حلفاً بیان دیتا ہوں اور وہ بندہ واپس نہ، اس کا مطلب ہے وہ اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرتا۔ کیوں جی؟ ویسے رانا صاحب ویسے حلف کی پاسداری
پاسداری تو میاں نواز شریف صاحب نے نہیں کی تھی، ویسے بات ان کی درست ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. میاں صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ایسا. میاں صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہے. علاج کرائیں اور اس کے اندر ایکسٹینڈیبل چیزیں موجود تھیں, نہ دیتے نا جی. میری بات تو یہ ہے کیبنٹ نہیں جانے دیتے. پھر مطلب جمع مردی یہ نہیں ہوتی کہ امریکہ میں پاکستانی ڈائسپورا کو کوئی بتاؤ کہ پیسے بھیجو تاکہ ہم کوئی گروتھ بنائیں, وہاں منہ پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے میں نے ان کا اے سی اتروانا ہے, اور اب ٹیلی فون پہ روتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ بھول جاتے ہیں. یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ وقت گزر جاتا ہے, پھر تلخیاں رہ جاتی ہیں. کب تک یہ کام ہم اور آپ سارے کہتے رہیں گے, سنتے رہیں گے؟ 75 سالوں کوئی آپ کو مجھے یہ ایکسپلین کر دے ٹیلی فون پہ رونا, کیونکہ اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی بتا دے ٹیلی فون پہ کیوں ہوتا ہے. خان صاحب کو عدالت نے حکم دیا تھا کہ خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے بات کروائی جائے, اور نہیں ہو رہی. اس حکم کے باوجود سپرنٹینڈنٹ نے بات نہیں کروائی. اور اس میں ایک منٹ ہے جناب, میری بات سے میری بات کرا دیں. میری ایک بات کر کے دوسری طرف نہیں, بات تو میں نے کرنی ہے ڈاکٹر صاحب. میں نے تو آپ کے نہیں بیچ میں انٹرپٹ کیا. وہ 15 پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بیچ میں روک سکتا تھا, میں نے نہیں روکا. مطلب آپ مجھے بات کرنے دیں. وہ ٹیلی فون دونوں طرف ہیں. میں آپ کو جب یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ کب تک ہم اس چکر میں چل پڑیں گے. سیاستدانوں کو بات چیت کرنی چاہیے. سیاستدان بات کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ فوج اور عدلیہ سے بھی بات کر سکیں گے. بالکل آپ لوگ رستہ نہیں بنائیں گے آپس میں بات چیت کا. یہ جو ہم اور آپ ہر روز بات کرتے ہیں, ٹاک شوز میں بات کریں, کہیں معاشرے میں ویسے روٹین میں بیٹھ کے بات کریں, کیا ہوتا ہے؟ اور جی اس وقت بھی ہوا تھا, اچھا جی اس وقت غلط ہوا تھا تو آج غلط نہ ہو. تو پھر ایک فیور مانگ رہے ہیں نا آپ کہ جی وہ غلطی تھی ہماری. رانا ثناء اللہ پہ اگر ہیروئن ڈالی گئی اور وہ کیبنٹ میں ڈسکس ہو رہی ہے, کہیں پہ اس کے ممبرز ڈسکشن میں آ رہے ہیں, کیبنٹ ممبرز کہتے ہیں کہ غلط ہے. فواد چودھری نے موقع پہ کہا, وہاں پہ کہا کیسے غلط, اور اس سے پہلے ایف آئی اے سے کہا گیا تھا کہ آپ ان کو گرفتار کریں. بشیر میمن صاحب نے کہا, مطلب وہ تو خواجہ آصف کو کہا کہ غداری میں ڈال دو. کیا یہ جو غصہ ہے نا, یہ ختم کرنا پڑے گا اگر پاکستان کو آپ نے چلانا ہے, ورنہ پھر جو دوسرا غصہ ہے پھر وہ سہنا پڑے گا. ٹھیک, وہ ایک سوال آپ کے پاس ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ ٹکٹوں کی تقسیم کا بڑا ایشو ہے. پاکستان تحریک انصاف ہے تو بہت پرانے ورکرز باہر نکل آئے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا بھی حق ہے, یہ وکلا کو کیوں ٹکٹ دیے جا رہے ہیں. تو یہ تو میرا خیال پارٹی کے اندر ریوولٹ ہونے والی. ایک چھوٹی سی بریک کو بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب, یہ پارٹی کے اندر بھی بڑا کنفیوژن ہے, باہر بھی بڑا کنفیوژن ہے, اور پارٹی کے اندر جو اب ورکرز نکل رہے ہیں, پشاور کے اندر بھی, اسلام آباد کے اندر, وہ کہتے ہیں جی ہمارا بھی حق ہے ٹکٹوں کا. آج ایک کل پارٹی آئی اور آج دو پارٹی